موبائل فون پر قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ آئیے سنتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کی زبان سے۔ اب آج کل موبائلوں میں آ گئے ہیں قرآن شریف، تو موبائل میں لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ جائز تو ہے پڑھنا، موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں براہ راست جو نسخہ ہے قرآن کریم کا، وہ سامنے رکھ کر پڑھنا اور اس کے اندر دیکھ کر پڑھنا، یہ زیادہ بہتر، زیادہ افضل ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ یہ جو ہمیں موبائل کے اندر قرآن کریم نظر آتا ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا عکس ہے، جیسے آئینے میں نظر آ رہا ہو۔ تو اس کے وہ احکام نہیں ہوتے جو حقیقی قرآن کریم کے نسخے کے ہوتے ہیں۔ لہذا ٹھیک ہے، ناجائز بھی نہیں ہے۔ اگر فرض کرو آدمی سفر میں جا رہا ہے کہیں ایسے وقت میں کہ قرآن کریم سامنے موجود نہیں ہے نسخہ، تو موبائل میں پڑھ لے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو گناہ بھی سمجھنے لگے ہیں، گناہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے براہ راست نسخے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، اس میں زیادہ ثواب کی امید ہے۔ ہم نے اس ویڈیو میں 4 بڑے علماء کو رکھا ہے جنہوں نے بہترین طریقے سے اس مسئلے کو سمجھایا ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں مولانا مکی الحجازی صاحب کی زبان سے۔ پتہ نہیں، میں موبائل پہ قرآن دیکھنا، میرا بھائی قرآن دیکھنا تو ہر حال میں جائز ہے۔ تو بہرحال اگر اصل جو مولانا نے فرمایا ہے نا کہ موبائل پہ نہ پڑھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک عالمی سازش کا حصہ لگتا ہے، کیونکہ دشمن ہمارا بڑا چالا۔ اب اس نے ہر کتاب جو ہے نا جی وہ موبائل میں فیڈ ہے، قرآن فیڈ ہے، تفسیر فیڈ، ہر زبان کے قاری لوگ بڑے خوش ہیں جی، گھر میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ لیکن نتیجہ نعوذ باللہ جب دنیا سے یہ کتابت والا قرآن ختم ہو جائے اور اس کو 1 سیکنڈ میں وہ سیٹلائٹ سے ڈیلیٹ کر کے اڑا دیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کیا کریں؟ لیکن ابھی تو مکتبہ شاملہ جو ہے اس میں 60,000 کتاب ہے جو اس میں فیڈ ہے، انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے۔ اچھی بات ہے، پوری دنیا میں ایک بات پہنچ رہی، لیکن ساتھ یہ خیال ضرور رکھیں کہ جو اصل ورثہ ہے ہمارا قرآن کا وہ ختم نہ ہو۔ یہ تو یوں سمجھیں کہ مثلا ہم قرآن وہی پڑھیں جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، کبھی سفر میں قرآن اٹھانا مشکل ہے، موبائل کھول کے بھی پڑھ لیا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ اسی کو عادت بنا لیں اور اس قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگائیں، پھر تو ناجائز ہے۔ موبائل میں قرآن شریف فیڈ کرنا جائز ہے، گانے کرتے اس سے تو بہتر ہے نا کہ قرآن پڑھا کرو۔ موبائل پہ قرآن کی تلاوت بالکل جائز ہے، فلمیں دیکھنا جائز ہے، قرآن کے لیے مسئلہ پوچھتے ہو؟ کوئی عقل خراب ہو گیا کیا؟ یعنی بری چیز دیکھو تو وہ تو مولوی سے نہیں پوچھتے، قرآن ہے، چاہے وہ کاغذ پہ لکھا ہو، پتھر پہ لکھا ہو۔ حضور کے زمانے میں قرآن شریف کون سے کاغذ تھے، کون سی چھپائی ہوئی تھی؟ کھجور کے ٹکڑوں پہ تھے، لکڑیوں پہ تھے، اس کے بعد یہ پتھروں پہ تھے۔ آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا مکی الحجازی صاحب کی زبان سے اس مسئلے کی تفصیل کو سنا ہے، اور مولانا مکی الحجازی صاحب نے یہ بھی بتلایا ہے کہ مغربی دنیا مسلمانوں سے کتابوں کو کس طرح سے ختم کرنا چاہتی ہے۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی زبان سے۔ بغیر وضو موبائل میں قرآن پڑھنا، کیا بغیر وضو کے موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نہ چھوئیں، کیونکہ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ جس پیج پہ قرآن مجید کھلا ہوا ہے موبائل کے، تو اس پہ ہاتھ نہ لگانا بہتر ہے، لیکن لگا بھی سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال وہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتا ہے۔ اس میں علماء کی دونوں رائیں، احتیاط یہی ہے کہ نہ لگائیں، پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، موبائل کو اٹھا بھی سکتے ہیں۔ اب ہم سنیں گے شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب پالن پوری صاحب کی زبان سے، جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ حضرت کی گفتگو سننے کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ اس کا خلاصہ کیا ہے، اور کیا ہمیں موبائل فون پر تلاوت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
آئیے اب ہم سنتے ہیں مفتی سعید صاحب پالنپوری کی زبان سے۔ اس نے پوچھا ہے از اٹ اوکے ٹو ریڈ دا قرآن آن سیل فون؟ مرکز نظام الدین میں جو امیر ہیں اس وقت مولانا سعد صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ موبائل میں تلاوت کرنا ہی جائز نہیں۔ مرکز میں نظام الدین میں جو مولانا سعد صاحب ہیں وہ کہتے ہیں اس میں موبائل میں تلاوت ہی جائز نہیں۔ مسجد میں سارے قرآن رکھے ہوئے ہیں، موبائل میں تلاوت کرنے کی ضرورت کیا؟ میں یہ نہیں کہتا جو مولانا سعد صاحب کے بارے میں ہے کہ موبائل میں تلاوت ہی جائز نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد میں 10 قرآن رکھے ہیں، آپ کو موبائل میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن لے کر کیوں نہیں پڑھتے؟ اور آپ کے گھر میں بھی قرآن ہے، کوئی مسلمان کا گھر قرآن سے خالی نہیں ہوتا ہے، تو آپ قرآن لے کر کیوں نہیں پڑھتے اس میں؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو لوگ پڑھتے ہیں قرآن میں وہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ قرآن کو ڈاؤن لوڈ کرو گے تو ہی تو پڑھو گے، اور ڈاؤن لوڈ کرو گے تو چٹ میں جائے گا، ڈیجیٹل میں جائے گا قرآن، اور ڈیجیٹل دنیا کی خرافات کا مجموعہ ہے، اس میں معلوم نہیں کیا کیا بھرا پڑا ہے۔ تو اس ڈیجیٹل میں اللہ کے بندو قرآن کیوں ڈالتے ہو؟ قرآن شریف لو اور اس سے پڑھو۔ آپ نے چاروں علماء کی گفتگو کو تفصیل سے سنا ہے۔ ہمارے سامنے خلاصہ یہ نکل کر آیا کہ جو قرآن کریم ہمارے سامنے کتابی شکل میں ہوتا ہے اسی پر قرآن کو پڑھنا چاہیے، لیکن اگر سفر وغیرہ میں ہو یا کوئی عذر لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے ہمیں کتابی شکل میں قرآن نصیب نہ ہو تو اس مجبوری میں ہی موبائل فون پر قرآن پڑھنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوال لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں، اور یہ سوال دیوبند کے سائٹ پر پوچھا گیا ہے جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ ایک بھائی نے دیوبند کی ویب سائٹ پر سوال کیا کہ آج کل موبائل کا زمانہ ہے اور ہر کسی کے پاس موجود ہوتے ہیں اور زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اس موبائل فون میں اگر کسی کے پاس فلمیں، موسیقی یا غیر اسلامی چیزیں موجود ہو، اسی طرح USB اور میموری کارڈ بھی ہوتا ہے، تو کیا اس موبائل فون کے ساتھ تلاوت قرآن پاک اور ذکر پڑھنا جائز ہے؟ کیا اس موبائل فون کے ساتھ نماز قبول ہوتی ہے؟ کیا مسجد میں لے جانا جائز ہے؟ اس کے جواب میں دیوبند کی ویب سائٹ پر اس کو جواب دیا گیا کہ جو لوگ موبائل یا میموری کارڈ وغیرہ میں قرآن کریم یا دینی کتابیں رکھتے ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے موبائل وغیرہ کو فلم، گانا، موسیقی اور جاندار کی تصاویر سے مکمل پاک و صاف رکھے، کیونکہ جس موبائل میں قرآن وغیرہ ہو اس میں یہ سب چیزیں رکھنا قرآن کریم اور دینی کتابوں وغیرہ کے احترام کے خلاف ہے۔ جو لوگ اپنے موبائل فون وغیرہ میں قرآن کریم اور دینی کتابوں کے ساتھ فلمیں، گانے وغیرہ بھی رکھتے ہیں اور ایسے موبائل کے ساتھ مسجد بھی جاتے ہیں وہ یقیناً غلط کرتے ہیں، انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے اور اس کا انہیں گناہ بھی ہوگا، البتہ وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ ہو جاتی ہے، ان نمازوں کو لوٹانے کا حکم نہیں ہوگا، یعنی ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح موبائل کے قرآن کریم میں جو تلاوت کرتے ہیں وہ بھی معتبر ہوں گی اور اس پر بھی ثواب ملے گا، اسی طرح دینی کتابوں سے استفادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہماری کتابیں ہیں یا قرآن کریم کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے اسی پر پڑھنا چاہیے، اور جو کتابیں نیٹ پر اپلوڈ کی گئی ہے مغربی دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہماری کتابیں ہم سے چھین لے اور ہمیں نیٹ پر لگا دے، اور جب ہم سے کتابیں نکل جائیں گی تو پھر وہ نیٹ پر سے بھی کتابوں کو 1 منٹ میں ہی ڈیلیٹ کر دے گے، جیسا کہ اس کی تفصیل مولانا مکی الحجازی صاحب نے بھی ہمیں بتائی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔